شامی صاحب خبر تو یہ بھی آ رہی ہے کہ جی وہ زاہد گشکوری صاحب ہیں، انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ جی فیض حمید صاحب کو جو ہے وہ جیل بھیجا جائے گا، اڈیالہ جیل جو ہے وہ ان کو شفٹ کیا جا رہا ہے، تو اور وہاں سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جی اڈیالہ جیل سے خان صاحب جو ان کو کسی اور جیل جو ہے منتقل کیا جا سکتا ہے۔ میرا سوال شامی صاحب یہ ہے کہ آپ جو معافی کی بات کر رہے ہیں، اتنا سب کچھ کرنے کے بعد جس کو اون بھی کر رہی ہے اور بار بار ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہونے کی حکومت بات کر رہی ہے، وہ معافی کی طرف کیوں جائیں گے یا کون جائے گا؟ نہیں، معافی تو سزا معاف بھی کی گئی ہے، کم بھی کی گئی ہے، اچھا، لیکن ابھی تو اپیل کے مواقع جن کو حاصل ہیں ان سے وہ فائدہ اٹھائیں گے، اور اس کے بعد یہ کہ جب حالات بدلتے ہیں، 2 سال گزر جائیں، 4 سال گزر جائیں، تو پھر جو لوگ اہل اقتدار بدل جاتے ہیں تو ارباب اختیار بدل جاتے ہیں، تو پھر ایک صورتحال مختلف بھی ہو سکتی ہے۔ صحیح ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں ایسا ہوا کہ راول پنڈی سازش کیس جو تھا، ہاں جی، جس میں جنرل اکبر خان جو تھے ان کو سزا ہوئی، ہمارے فیض احمد فیض جو تھے وہ ان پر بھی الزام تھا، اب ان کا مقدمہ چلا، اس کو فوجی ٹریبونل میں نہیں چلا، اچھا، مقدمہ چلا، ان کو سزائیں ہوئی، مگر یہ ہوا کہ بعد میں پھر انہی کے جو وکیل تھے فیض احمد فیض کے، تو حسین شہید سہروردی، وہ وزیر اعظم بن گئے پاکستان۔ صحیح۔ اور پھر ایک گورنر جنرل غلام محمد نے جب اسمبلی توڑی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد جو اس کے چیلنج کیا گیا، تو سپریم کورٹ نے ایک ایسا فیڈرل کورٹ تھی ایسا فیصلہ دیا جس میں وہ سارے قوانین کالعدم ہو گئے، اچھا، جس پہ دستخط نہیں کیے تھے گورنر جنرل نے، ٹھیک ہے، تو وہ قوانین جو تھے، وہ فوجی عدالت جو قائم، یہ خصوصی عدالت جو قائم ہوئی تھی، اس کو بھی دھچکا پہنچا، تو پھر رہائی مل گئی۔ تو حالات جو ہیں وہ بہرحال ایسا ہوتا ہے کہ ایک لینینٹ ویو بھی بعض اوقات لے لیا جاتا ہے کہ چلیے 5 سال ہو گئی سزا کاٹ لی، 7 سال کاٹ لی، تو بھائی یہ بات کی باتیں ہیں۔ آپ نے ایک حوالہ دیا ہے شامی صاحب، اور بھی مطلب فوجی جرنیل گزرے ہیں جن کو ماضی میں جو ہے وہ سزائیں ملی ہیں، کم بھی ہوئی ہیں۔ ابھی جو جاوید اقبال صاحب تھے ان کو سزا ہوئی، صحیح ہے، بعد میں پھر ان کو رہا کیا گیا، اور مختلف اسد درانی صاحب تھے، اسد درانی صاحب کو تو سزا نہیں ہوئی، لیکن ان کو میخر ریپریمانڈ کر دیا گیا، تو یعنی مراد واپس لے لی گئی، مراد واپس لے لی گئیں۔ اب یہ وہ بھی آئی ایس آئی کے ڈی جی رہے تھے، بریگیڈیئر علی خان انہوں نے کتاب لکھی تھی ایک اپنا مل کے اپنے انڈین کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ، ہاں جی، اسپائی کرونیکلز، اور اس کے نتیجے میں زیر عتاب آ گئے وہ۔ ہاں جی، تو بہرحال یہ اب جو ہمارے فیض حمید ہیں، چکوال کے رہنے والے ہیں، عام خاندان کے چشم چراغ تھے، اور نہ کوئی فیوڈل لارڈ ہیں، نہ کوئی بہت بڑے بزنس مین ہیں ان کے والد، اور ان کے بھائی جو تھے وہ ایک بھائی تو ان کے پٹواری بھی تھے، جی ہاں، اور نجف صاحب یا تحصیلدار ہو کر پھر بعد میں تحصیلدار تھے، تو ایک بھائی ان کے جو تھے کاشتکاری کرتے تھے، وہ اس زمانے میں جب اپنی عرصہ ملازمت میں، تو یہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا کھیت میں ہل چلاتے ہوئے، ٹریکٹر چلاتے ہوئے، صحیح، تو وہ جاں بحق ہو گئے تھے۔ تو اب یہ اصل میں ان کی جو ہمارے جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں، یہ کور کمانڈر تھے 10 کور کے، ٹھیک ہے، تو ان کے یہ بریگیڈیئر کے طور پہ ان کے سٹاف افسر تھے، اچھا، تو سٹاف افسر کے طور پہ پھر ان کے درمیان تعلقات جو تھے بہت قریبی ذاتی تعلقات قائم ہو گئے، اور بڑا اعتماد کرتے تھے ان کے اوپر جنرل قمر جاوید باجوہ۔ اور جب ان کے بھائی جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے، تو پہلے صبح سویرے اگلے دن جو ہے تعزیت کے لیے پہنچے تھے وہ، صحیح، تو لیکن بعد میں جب پھر جنرل باجوہ ریٹائر ہو گئے، اور تو ان کے درمیان کوئی وہ اعتماد کا رشتہ اس طرح نہیں رہا، اور کچھ شکوے پیدا ہوئے، کچھ فاصلہ پیدا ہوا، تو اب یہ یعنی جنرل فیض حمید نے جنرل عاصم منیر جب نے منصب سنبھالا ہے، تو اس کے بعد انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی تھی، اور سبکدوش ہو گئے تھے، اور اب ریٹائرمنٹ کے بعد کا بھی جو ان کا عرصہ ہے، اب اس کے بارے میں بھی ساری سوالات اٹھ رہے ہیں،